الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. حضرات محترم، گزارش یہ ہے کہ یہ ان حضرات کی شفقت ہے کہ یاد فرمایا، اور پھر اس سے بڑی شفقت یہ ہے کہ بالکل آخر میں رکھ دیا. اور یعنی امتحان، یہ بھی ایک امتحان ہے، اور ایسے امتحان بھی تقریباً ہر روز ہی جاری ہیں. جو رات گزری ہے نا، یہ رات ہم 12 بجے آئے فیصل آباد سے. پچھلی رات جو تھی جمعرات کی، وہ پروگرام تھا راولپنڈی راجہ بازار تعلیم القرآن. وہاں سے ہم نکلے ہی 12:30 بجے، اور صبح 5 بجے چنیوڑ پہنچے جمعہ کے دن. تو یہ سخت قسم کی شفقت ہے کہ بالکل آخر میں. لیکن بہرحال کہ محبت کے کوئی تقاضے ہی ایسے ہیں کہ وہ پھر چھوٹتے ہی کوئی نہیں. اب سارے ہی مجبور ہیں اس پر. لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو گھروں سے آئے تھے نا، میں بھی جب گھر سے ابھی نکلا تو میرا خیال یہ تھا کہ موسم اب کچھ تبدیل ہو گیا ہے، کوئی چادر وغیرہ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اب یہاں میں دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھیں نا بچے بیچارے، اب ان کے پاس چادر کوئی نہیں ہے. وہ رومال سے 3-4 بچے اپنا دفاع جو ہے نا وہ کر رہے ہیں. یعنی سردی ہماری توقع سے زیادہ بن گئی ہے، تو زیادہ آپ کو جو ہے نا یہ تکلیف میں ڈالنا مناسب جو ہے وہ نہیں ہے. مگر یہ ہے کہ یہ محبت بھی ایسی ہے. اب حضرت آپ نے سن بھی لیا، حضرت نے چاروں جانب سے گھیر کے بھی رکھ دیا ہے کہ یہ تو ابھی یہاں بیان ہے، تو بھائی تمہارے والد صاحب تو دائیں بائیں بھی بیان کرتے تھے، وہ ادھر ادھر بھی جانا پڑے گا. لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ صبح 8 بجے جنازہ ہے ایک چنیوٹ. وہ کہتے ہیں بھائی تم نے پڑھانا ہے. وہ بھی ایک اپنے شیدائی ہیں یا سودائی ہیں، کیا ہے. تو اب کہاں سے شروع کریں، کہاں پر ختم کریں. حضرت نے جو بات توجہ دلائی ہے، میں وہیں سے بات شروع کرتا ہوں کہ یہ دینی مدارس کیا کرتے ہیں، کیا رول ہے ان کا. اور ابھی جس کی طرف اخیر میں اشارہ کیا ہے نا، میں کہتا ہوں جامع حقانیہ نے آج تک کچھ بھی نہ کیا ہونا، کچھ بھی نہ. یہ تو کتنے سال، 54 سے کتنے سال بن گئے، 67-68 سال ہے، 68. اگر اس جامع نے کچھ بھی نہ کیا ہونا، وہ جو ایک فتویٰ دیا ہے نا، اس فتوے نے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے ایمان کو بچا لیا.
تو یہ فتویٰ بڑے سارے فتووں پر بھاری بھی ہے، اور آپ نے آج تک جو کچھ اس ادارے کے ساتھ تعاون کیا ہے اور آئندہ کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنی جنت بنا لی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر حضور علیہ السلام نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا تھا لَأَن يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، کہ اے علی، اگر آپ کے ذریعہ سے ایک بندے کو بھی ہدایت مل جائے نا تو تمہارے لیے وہ سرخ اونٹوں کے مل جانے سے بہتر ہے۔ حضرت نے جو اب کام کیا کروایا اپنے مفتی سے، چلو اخیر میں تفصیل بتا دوں گا، وہ ایک نہیں، میرا یقین ہے کہ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کا ایمان بچے گا۔ اس لیے آپ نے اس سال 1,15,00,000 روپیہ جو لگایا اس ادارے پر، آپ نے ہی دیا نا، سارا کچھ تعاون کیا۔ آئندہ بھی جو کریں گے تو یہ سارا اپنی بخشش کا سامان بنا رہے ہیں۔ اور ایک بندے نے ہمارے غالباً پچھلے سال ابھی جو ہوئی تھی کانفرنس سرگودہ میں ختم نبوت، اس میں ایک خطیب صاحب نے بڑی اچھی بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خطیب یا جلسے والے کہتے ہیں آپ تشریف لائے، ہمارے جلسے کی کو رونق بخشی، ہے نا، ایسے کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا میں کہتا ہوں کہ آپ آئے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ آپ آتے ہیں، باتیں سنتے ہیں، سرپرستی کرتے ہیں۔ بہرحال میں شروع میں ہی ایک بات جہاں حضرت نے توجہ دلائی نا، میں اسی کو آگے چلانا چاہتا، میرے دل میں بات آئے۔ کہ مدارس کی کتنی ضرورت ہے۔ سن 2003 کا حج والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ آخری حج تھا۔ میں تو اس کے بعد بھی پتہ نہیں 3-4 اور بھی حج کیے الحمدللہ، لیکن والد صاحب 2004 میں وفات پا گئے، تو 2003 کا حج آخری حج تھا۔ حج کے بعد جو جمعہ تھا، ہم مینا سے واپس آئے تو جمعہ پڑھا، ملاقات ہوگی حضرت مولانا طلحہ رحمۃ اللہ علیہ، اب وہ بھی وفات پا گئے، حضرت زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے، حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھلوی، وہ جن کا فضائل اعمال آپ تبلیغی جماعت میں پڑھتے ہیں۔ مدرسہ سہولتیہ میں ہم بھی اکٹھے ہوئے تو حضرت مولانا طلحہ کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک تو ان کی بات یہ بتاؤں، ان کے رازدانوں نے یہ بتایا کہ ایک دن میں 50 ہزار مرتبہ وہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ پرسوں جو ہم آئے نا راول پنڈی سے، میں نے بھی زور لگایا کو سارے رات سفر جو کرنا ہے، تو بہرحال کو 18,000 مرتبہ میں پڑھ سکا، یعنی رات شروع کیا تو صبح 5 بجے تک، تو وہ اگر 5-6 گھنٹے میں میرا 18,000 درود شریف ہوا ہے تو 50,000 درود شریف پڑھنا کتنا ٹائم لگتا، کیسے لوگ۔ تو وہ والد صاحب سے کہنے لگے، یعنی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس کی کتنی ضرورت ہے، کہنے لگے حضرت چنیوٹی صاحب اس وقت دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، آپ نے سنا نا کل 34 بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا، تو فرمانے لگے کہ اس وقت دنیا میں جو بگاڑ پیدا ہو چکا ہے، میرے دماغ میں اس کا ایک ہی حل آیا ہے کہ دنیا کے چپے چپے پر مکاتب قرآنیہ کا جال بچھا دو۔ یہ قرآن پاک کی برکت ہے، آج دنیا قائم ہے، عقائد ٹھیک ہیں، اور فکر ہے، ایک درد ہے، اور یہ درد جو ہے نا حضرات محترم، یعنی یہ مدارس دینیہ دے رہے ہیں۔ ابھی میرے دائیں جانب مفتیان کرام
جن کو آپ نے دیکھا دستار بندی ہوئی، وہ تشریف فرما ہے 20 کے قریب. تو یہ سمجھو کہ میں ان کو ہی پیغام دوں گا، آپ بھی سن لیں. پیغام کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کا ایک جلسہ تھا، جیسے آج ہمارا یہاں کا ہوا نا دستار بندی کا جلسہ. تو اس میں حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کیا. حضرت مولانا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان طلباء کو کہ بھائی آج آپ پگڑیاں باندھ رہے ہیں، سندیں لے رہے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم فارغ التحصیل ہو گئے، فارغ التحصیل ہو گئے. آپ سمجھو کہ آج آپ فارغ نہیں ہوئے، بلکہ آج سے آپ مصروف ہو گئے. وہ ہے شعر تو کسی کا کیسے بنا ہوا ہے وہ، لیکن وہ سب کے لیے جڑتا ہے. کہتے ہیں مکتب عشق کا قانون نرالا دیکھا، مکتب عشق کا قانون نرالا دیکھا، اسے چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا. تو جن لوگوں نے سبق یاد کیا ہے نا، اب آپ کی چھٹی نہیں ہے. یہ تو دنیا میں دنیا کی رہنمائی تو آپ نے کرنی ہے، مفتیان کرام میں بتائیں گے حلال ہے حرام ہے، یہ خرید و فروخت ہے جی، یہ بتائیں گے. یہ آپ نے تو امت کی رہنمائی جنت تک کرنی، اس لیے علماء کو کبھی چھٹی نہیں ملنی. تو مختصر کرتے ہیں، جہاں آپ نے اور بہت سارے کام کرنے ہیں، فتنوں کے خلاف بھی آپ نے نگاہ رکھنی. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث العصر، وہ بھی بڑے عظیم انسان، صاحب کشف انسان، ہمارے والد صاحب کے استادوں کے استاد حضرت مولانا انور شاہ کشمیری. حضرت مولانا جو ہیں وہ حضرت مولانا یوسف بن نوری، مولانا بدر عالم میرٹھی اور مولانا عبد الرحمن صاحب کیمل پوری، ان حضرات کے وہ استاد تھے. وہ انہوں نے مرض الوفات میں اپنی یعنی دیوبند میں رہتے تھے، تو انہوں نے اپنی چارپائی کے بارے میں کہا کہ یعنی یہ دیکھو علماء کی ہمت، فکر، محنت، چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے چارپائی پر اٹھا کر لے جاؤ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد. وہ حکم فرمایا کہ ہندوستان بھر سے علماء کو جمع کرو. یہ علماء کرام خصوصیت کے ساتھ میں سب سے پہلے میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں، پھر آپ کو کرتا ہوں، ہم سب کو اس پر فکر کرنی. تو وہ سارے علماء کو، ہندوستان کے علماء کو جمع کیا گیا. آپ چارپائی پر لیٹے لیٹے آپ نے خطاب فرمایا. آپ نے فرمایا کہ میں نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری کون تھے؟ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو جلسہ ہوا، استاذیتی جلسے میں شعر کہا تھا، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. یہ علامہ اقبال نے، یعنی وہ پہچانتے تھے نا بندوں کو، تو انہوں نے یہ کہا. ہمارے استاد ہیں ایک ابھی ساؤتھ افریقہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے کہا یہ شعر علامہ اقبال نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہا. اور دوسری انہوں نے کہا یہ جملہ بولا کہ اسلام کی یعنی یہ جو آخری 500 سال ہیں، اسلام کی آخری اس 500 سالہ تاریخ میں علامہ انور شاہ جیسا ذہین اور فتین عالم پیدا نہیں ہو. اتنے پائے کے عالم. وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیغام جو دے رہے ہیں پورے ہندوستان کے علماء کو، وہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا مطالعہ کیا ہے، مجھے اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ قادیانیت نظر آیا ہے.
مسلمانوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے، ان کے ایمانوں کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دو، اور فرمایا کہ ہم پر یہ بات کھل گئی ہے کہ گلی کا کتا بھی ہم سے بہتر ہے اگر ہم تحفظ ختم نبوت نہ کر سکیں۔ تو حضرات محترم، یہ میرا اور ہم جو اپنے آپ کو علماء کہلاتے ہیں، کہلواتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان فتنوں کے خلاف آواز اٹھانا اور ان فتنوں کے خلاف کام کرنا۔ اور آپ کو بتایا حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق اس صدی کا سب سے خطرناک فتنہ وہ فتنہ قادیانیت ہے۔ میں نے بھی اس پر بڑا سوچا کہ حضرت نے یہ کیوں فرمایا، تو جہاں تک مجھے بات سمجھ آئی آپ نے ناقص سوچ کے مطابق، وہ یہ کہ یہ جو فتنہ ہے نا، فتنہ قادیانیت، اس کو پیدا کیا ہے انگریز نے، ٹھیک ہے، اور پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ مختصر یہ کہ یہ فتنہ کیوں بنایا گیا، انہوں نے تو اپنی سوچ میں یہ فتنہ سمجھ کے نہیں اس کو بنایا، اپنے کام کی چیز سمجھی۔ وہ کام کی چیز یہ کہ چونکہ انگریز انڈو پاک میں گھس گیا تھا، اپنی حکومت کو مضبوط کرنا چاہتا تھا، مسلمان علماء اور مجاہدین ان کے خلاف برسر پیکار ہو گئے، شب خون مارتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا بھائی اب ان کو یہ جہاد کا جذبہ ان کے اندر سے کیسے نکالا جائے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاد ایک اسلامی فریضہ ہے، قرآن پاک میں بار بار اس کے متعلق احکامات ہیں، احادیث ہیں۔ تو اب جہاد کو کیسے ہٹایا جائے، لوگوں کے ذہنوں سے کیسے مسخ کیا جائے، نکالا جائے، تو کسی نے مشورہ دیا کہ کوئی ایسا بندہ تلاش کرو جو کہ نبوت کا دعویٰ کرے۔ جب وہ نبی بن جائے گا تو اب پھر وہ اس سے اعلان کروا دیں کہ جہاد حرام ہو گیا، کیونکہ پہلے والے نبی کی شریعت کو بعد میں آنے والا نبی ہی منسوخ کر سکتا ہے۔ تو اب یہ جو فریضہ خداوندی ہے جہاد، اس کو کیسے ختم کریں؟ ایک بندے کو تیار کرو جو آہستہ آہستہ نبوت کا دعویٰ کرے، اس سے یہ اعلان کروا دیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہیں مرزا غلام قادیانی نظر آ گئے، اور اس کو تیاری کرواتے آخر اس کو امام مہدی بنایا، پھر مسیح موعود بنایا، پھر اس کو سارے نبیوں سے افضل بنا دیا، اور پھر اس سے اعلان کروا دیا چھوڑ دو اے دوستو جنگ کا خیال، دشمن ہے خدا کا جو کرتا ہے جنگ و جدال۔ تو یہ فتنہ کس نے پیدا کروایا؟ انگریز نے، اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے۔ اب یہ انگریز کون تھا؟ برطانیہ کا انگریز تھا۔ ہم نے جو اپنے بزرگوں میں سنا اس وقت جب اس کی انڈیا پر بھی حکومت تھی، پاکستان انڈیا پر، تو اس وقت دنیا کے آدھے ملکوں پر براہ راست وہ انگلینڈ حکومت کر رہا تھا، تو وہاں تو اس کا عمل دخل ہو گیا۔ باقی ہر ملک کا سفارت خانہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اب ہمارا پاکستان ہے، اس کا کینیڈا میں، امریکہ میں، جرمنی میں، جاپان میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، سارے ملک میں ہوتے ہیں نا سفارت خانے۔ تو انگلینڈ کے ساری دنیا میں سفارت خانے تھے۔ مرزا قادیانی جو بکتا تھا، پہلے والے جو نبی بنے نا آئے جھوٹے، تو وہ کوئی کسی حکومت کے کہنے پر نہیں، اس بدبخت کو خود حکومت نے پروان چڑھایا۔ اب یہ جو تھا، یہ جو بکتا تھا قادیانی، وہ انگریز اپنے سفارتی تعلقات کے ذریعے سے پوری دنیا میں اس کو نشر کر دیتے۔ اس طریقے سے پوری دنیا میں یہ فتنہ جو ہے وہ پھیل گیا۔ اور آپ کو بتایا علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں کہ اس فتنے سے لوگوں کے ایمانوں کو بچانے کے لیے اپنا تن من دھن قربان کر دو۔ حضرات محترم، جیسے ابھی مفتی عبدالقدوس صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ پاک نے ہر کام کے لیے
بندے تیار کیے، پیدا کیے۔ اب دیکھو ماشاءاللہ اس ادارے کا نام ہے کہ قراءات میں اور شعبہ تخصص فی الفقہ۔ ایسے ہی اب اللہ پاک نے ہمارے والد صاحب کے ذمہ کام لگا دیا قادیانیت کے خلاف کام کرنے۔ اب ہمارے ہاں جو ہے وہ شعبہ ہے رد قادیانیت کا، اس میں وہاں تخصص ہوتا ہے، کوئی کس موضوع پر، کوئی کسی موضوع پر، کسی اس طریقے سے اللہ پاک نے دین کے سارے شعبوں کا تحفظ جو ہے وہ کیا ہوا ہے۔ تو میرے یہ عزیز چھوٹے بھائی جہاں کہیں جائیں گے یہ سمجھیں کہ ہم نے یہ کام بھی کرنا ہے۔ یہ جو فتنہ سر اٹھا رہا ہے، دیکھو میں جاپان گیا ہوں، انڈونیشیا گیا ہوں، ملیشیا گیا ہوں، ہانگ کانگ گیا ہوں، اور جو ہے نا ادھر موزمبیق گیا ہوں، ساؤتھ افریقہ گیا ہوں، جہاں گئے ہیں وہاں قادیانی پہنچے۔ اچھا اب یہ ہمارے مولوی جو ہے، کوئی ہنگو کا بھی نام سنا، مختلف جگہوں کا، یہ کہیں گے ہمارے ہاں تو قادیانی ہیں ہی کوئی نہ، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کام۔ لیکن پتہ نہیں آپ کی سلیکشن کہاں پر ہو جائے، وہاں آپ کو قادیانی مل جائے۔ ابھی میرا میں آ رہے تھے آپ کی طرف، تو جاپان سے ایک مولوی صاحب کا میسج آیا، ہیں وہ بنگلہ دیش کے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں تو جاپان میں قادیانی نے تنگ کیا ہو، پریشان کیا ہو۔ تو یہ ہے کہ ہر شعبے کے اوپر اور ہر فتنے کے اوپر ہماری جو ہے وہ نگاہ ہونی چاہیے۔ تو بات تو کوئی اور طریقے سے کرنی تھی، لیکن اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں اب ان حضرات سے کہ دیکھو ہر چیز کو یعنی بندہ سمجھے نا، تب اس کو کام اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سَيَكُونُ فِي آخِرِ هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ لَهُمْ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِ أَوَّلِهِمْ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقَاتِلُونَ أَهْلَ الْفِتَنِ، کہ اس دنیا اس امت کے آخری زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے، ان کو عمل کرنے پر ثواب اتنا ملے گا جتنا کہ صحابہ کرام کو ملا کرتا تھا۔ کتنا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا اگر میرا ایک صحابی ایک مد یا ایک سا یعنی 3.5 سیر 3.5 کلو 4 کلو، اگر میرا صحابی اگر 3-4 کلو اللہ کی راہ میں خرچ صدقہ کرتا ہے، بعد میں آنے والے لوگ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کریں گے تو میرے صحابی کے ثواب کو نہیں پہنچ سکے۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے کہ اگر وہ کریں گے تو وہ صحابہ کرام جتنا ثواب کمائیں گے۔ بتاؤ پھر یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ کرنا چاہیے۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ کام آپ نے فرمایا وہ لوگ کیا کریں گے؟ یأمرون بالمعروف، اچھے کاموں کا حکم دیں گے، وینہون عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں گے، ویقاتلون اہل الفتن، فتنے پیدا کرنے والے لوگوں کا مقابلہ کریں۔ اور ان کا مقابلہ کیا ہے؟ علماء نے کہا بِأَيْدِيهِمْ وَأَلْسِنَتِهِمْ، اپنے ہاتھوں سے یعنی اپنے قلم سے فتنے کے خلاف لکھیں گے، وَأَلْسِنَتِهِمْ، اپنی زبان سے اس فتنے کے خلاف بولیں گے۔ گویا جو کسی فتنے کے خلاف کتاب لکھتا ہے، جیسے ابھی بتایا مولانا محمد موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ نے الزندیق التحقیق فی الزندیق کے عنوان پر کتاب لکھی، اب زندیق کے بارے میں انہوں نے آگاہ کیا۔ تو جو فتنے کے خلاف تحریری کام کرے گا، تقریری کام کرے گا، اس کو بھی صحابہ کرام کے اجر کے برابر ثواب ملے گا۔ لیکن اب ہم فتنے کے خلاف کام کیسے کریں؟ تب کریں جب ہمیں پتہ ہو کہ یہ فتنہ کیا ہے اور اس کا توڑ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا، ڈاکٹر 16 سال پڑھتے ہیں، پھر اس میں تخصص ہوتا ہے، کوئی دل کا ڈاکٹر بن جاتا ہے، کوئی پھیپھڑے کا، کوئی سانس کا، کوئی گردے کا، کوئی مثانے کا، ایسے ہی یہ ہمارے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ نے جانا ہے، اللہ نے کام لینا ہے، پتہ نہیں کہاں ضرورت پڑ جائے،
تو میں ان حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ حفظ ما تقدم کے لیے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو ختم نبوت کورس شروع کیا 1954 سے تقریباً، آپ کے اب سرگودے میں ہم بیٹھے تو اسلم کچھیلا صاحب زندہ موجود ہیں، بڑے سیاسی ایک لیڈر ہیں، MNA بھی رہے، آپ چلے جائیں ان سے جا کر پوچھیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ یہاں نہ آتے تو ہمارا آدھا گاؤں قادیانی ہوتا، میں بھی قادیانی ہوتا۔ یہ مولانا چنیوٹی کی ایک درد فکر کریا بستی بستی گئے ہیں اور لوگوں کو جا کر سمجھایا ہے۔ ابھی میں نے جو فتوے کی بات کرنی تھی تو ہم وہ فتویٰ کیوں لینا پڑا اور حضرت نے وہ کیوں کام کیا، اس پر کیوں سال لگایا کہ ہمارا ایک ناواقف بندہ ایک قادیانی لڑکی کے ساتھ نکاح کر بیٹھا۔ کیوں کر بیٹھا؟ اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، قادیانی کون ہے۔ تو یہ ہماری ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ جگہ جگہ کریا جا کر اس مسئلے کو بیان کریں۔ اب وہ کیسے کریں گے؟ قادیانی کیا کہتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت، ختم نبوت ہم کہتے ہیں نا، ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، آگے کیا کہتے ہیں؟ زندہ باد کہتے ہیں۔ تو ختم نبوت کا معنی کیا ہے؟ کہ نبوت آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آ کر مکمل ہو۔ اب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ اچھا، ہم قرآن پاک کی آیات سے، حدیث سے یہ ثابت کریں گے۔ قادیانی وہ غلط ترجمہ کرتے، قرآن پاک کا غلط ترجمہ کریں گے، علماء کرام کے لیے قرآن پاک کا غلط ترجمہ کریں گے اور وہ قرآن مجید سے ثابت کریں گے کہ نبوت بند نہیں ہوئی بلکہ نبوت جاری ہے۔ مثلا قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، یصطفی، یا دیکھو اب یصطفی مضارع کا صیغہ ہے نا، تو ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ پاک چنتے ہیں اور چنتے رہیں گے رسول۔ تو اب جب چنتے رہیں گے، وہ کہتے ہیں دیکھو اس سے تو نبوت جاری ثابت ہو گئی۔ اب اس کا کیا جواب؟ اس کا جواب ہے لیکن وہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے۔ تو میری پہلی گزارش ان علماء کرام سے یہ ہے کہ جیسے آپ نے یہاں 1-2 سال لگا کے تخصص فی الفقہ کیا ہے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 1 سال کا 2 سال کا تخصص فی رد القادیانیہ کا اجرا کیا ہے، اور الحمدللہ وہ ہم کروا رہے ہیں۔ بھائی اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ کرے، اتنی ہمت نہیں ہے تو والد صاحب ایک 15 روزہ ختم نبوت کا کورس کرواتے ہیں اور اس کے اوپر وہ چھپا ہوا ہے کورس، اور والد صاحب فرماتے تھے کہ جو بندہ میرے سامنے بیٹھ کر یہ 15 روزہ کورس کر لے، اور تو اور قادیانی مبلغ چھوڑو، مرزا قادیانی بھی اپنی قبر سے نکل کر آ جائے تو وہ بھی اپنی نبوت کو سچا ثابت نہیں کر سکے۔ الحمدللہ اتنا دعویٰ تھا، اور اس ایسے دلائل تھے، ایک مجلس میں 3 ہزار قادیانیوں کو مسلمان کیا مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ۔ تو وہ کورس ہوتا ہے، ابھی جیسے آپ کا شعبان وہ امتحان ختم ہوگا وفاق کا، اگلے ہفتے والے دن 5 مارچ بنتی ہے تقریباً، تو 5 مارچ سے وہ کورس شروع ہوگا، 15 روزہ کورس شروع ہو جائے گا۔ تو میری آپ ان علماء سے یہ درخواست ہے، آپ نے ساری زندگی تو جانا آنا ہی ہے ادھر، تو 15 دن ہمارے پاس لگا لو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ انشاءاللہ تعالی وہ 15 دن لگائے ہوئے وہ آپ کے ضائع نہیں جائیں گے۔ اور حضرت مفتی عبد القدوس دامت برکاتہم العالیہ سے میں گزارش کروں گا کہ وہ ان طلباء کو ضرور جو ہے وہ ترغیب دیں، چلو 20 کے 20 نہیں 10 ہی آ جائیں، کچھ نہ کچھ ایک جماعت جو ہے وہ آ جائے۔ ہمارے والد صاحب ایک درد کی بات کرتے ہیں، وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر قیامت والے روز
ہم سارے لوگ، ہماری کوشش ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لواء الحمد ہے، رحمت والا جھنڈا، اس کے نیچے ہمیں جگہ مل جائے، تو وہاں یقیناً سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرما ہوگا۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال رکھے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے زمانہ میں مسلمہ کذاب آیا تھا جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، ہم نے اس کا قلع کما کرنے کے لیے 1200 صحابہ کرام کو شہید کروایا تھا، 1200 صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ یہ بعد میں آنے والے لوگ ان سے پوچھیں جن کے اپنے دور میں، ان کے ملکوں میں، ان کے شہروں میں جھوٹی نبوت کا فتنہ سر اٹھا کر دندناتا پھر رہا تھا، ان لوگوں نے اس کا کیا توڑ کیا، کیا رد کیا۔ اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا تو کیا جواب ہو؟ تو کم از کم ہم وہ کورس کر لیں، کل کلاں کہیں ہمیں ضرورت پڑے تو وہ چیز ہمارے کام آ جائے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہیں بھائی، ہونا چاہیے۔ یہ تو صرف ان حضرات کے لیے نہیں، میں تو سارے مجمع کو کہوں گا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، درمیان میں درجہ ثانیہ ثالثہ رابعہ والے، وہ اس کورس میں شرکت کریں۔ شرکت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ لیکن چلو ہم ان دوستوں سے ہی سوال کر لیتے ہیں کہ آپ میں سے ماشاءاللہ آج سے نہیں، میں تو اب یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی اب آپ یہ فرمائیں کہ اس کورس میں جو 15 روزہ کورس ہوگا اس میں کوئی بندہ شرکت کرے گا آپ میں سے؟ ہاں جی ہاں، تو پھر حاجی تو ویسے علماء کرام ہیں، تو پھر اللہ کا نام لے کر ختم نبوت کا مجاہد بننے کے لیے 15 دن کے لیے لوگ پتہ نہیں کیسے کیسے سارے کورس کرنے ہی ہیں۔ تو کون ہے ماشاءاللہ آپ میں سے یہ ارادے فرما لیں بھائی، ارادے ہاتھ کھڑے کر دیے ماشاءاللہ۔ ادارہ مرکزی دعوت ارشاد میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرات محترم، ہمارے بزرگوں نے کوئی جو ہے نا شعبہ چھوڑا نہیں، الحمدللہ۔ حضرت والد صاحب ابھی اشتہار ہمارا لگا پڑا، دیکھا کوئی آپ نے باہر آتے ہوئے؟ کوئی نگاہ پڑی آپ 26 فروری کے حوالے سے ہیں؟ آپ نے کچھ دیکھا کہ کچھ نہ دیکھا ہیں؟ اب دیکھ، اب ضرور دیکھنا، 2-3 اشتہار لگے ہوئے ہیں حضرات محترم۔ اس پر بھی جو ہے نا بزرگوں کی زندگیاں کھپی ہوئی ہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ یہ بے شک یہ تو ہے تو دستار بندی کا جلسہ، لیکن ہر بندے نے اپنا اپنا یعنی کہ مدعا پیش کرنا ہوتا ہے۔ تو میرا خیال ہے یہ دیکھو آپ کو جو ہے نا یہ پہلے ہی نا آ گیا دعوت نامہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تھوڑے سے ہیں جن کے پاس آ جائیں، اللہ پاک اس کے بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کیا ہے؟ چلو یہ پہلے آپ سن لیتے پھر بعد میں لے لیتے۔ حضرات ٹھہر جاؤ جی، عاشق صاحب ٹھہر جاؤ، یہ بعد میں دے دیں، بعد میں ویسے ہی ختم کر دیے۔ چل اچھا ہاں، تو حضرات محترم، قادیانی جب وہاں سے نکل کر آئے قادیان سے، ویسے اس کو یہ دارالامان کہتے تھے، مگر ان کو خود بھی وہاں پر امان نہ ملی، تو یہ آ گئے۔ اب جب پاکستان میں آ گئے تو یہ کیا کہتے تھے؟ ہم سچے لوگ ہیں، آؤ ہمارا مقابلہ کرو، ہمارے ساتھ مناظرہ کرو، مجادلہ کرو۔ تو 1956 والد صاحب نے دیکھا کہ یہ تو اب بس ہی نہیں کرتے، آگے سے آگے بڑھ رہے ہیں، اب ان کو نکیل ڈالنی چاہیے، لگام ڈالنی چاہیے۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 جنوری
1956 کو مرزا بشیر الدین محمود احمد جو مرزا غلام قادیانی کا بیٹا تھا اور قادیانیوں کا دوسرا سربراہ تھا، اس کو ایک خط لکھا۔ کیا خط لکھا؟ وہ یہ لکھا کہ اے مرزے، میں تمہیں تمہارا باپ ہے مرزا غلام قادیانی، اس کو دعوی نبوت میں جھوٹا سمجھتا ہوں، اور تم جو اس کے خلیفہ بنے بیٹھے ہو، میں تمہیں دعوی خلافت میں بھی جھوٹا سمجھتا ہوں۔ آج سے پہلے تم نے بڑے مناظرے کر لیے، بڑے مجادلے کر لیے، بڑے مباحثے کر لیے، اب نہ مجادلہ ہوگا، نہ مناظرہ ہوگا، نہ مباحثہ ہوگا، اب براہ راست مبالہ ہوگا۔ مبالہ کیا ہے؟ یہ جو ابھی آپ کو دیے نا ورقے 5-10 آپ کے پاس آ گئے، اس میں اس مبالے کا پس منظر لکھا ہو۔ وہ مبالہ کیا ہے؟ یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، سورۃ آل عمران کی، فمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے کہ کچھ عیسائی وہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور لڑنے جھگڑنے لگ گئے، اور یہ رٹ لگائی کہ الہ اللہ ایک نہیں ہے تین ہے، اللہ ایک نہیں ہے تین۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو بڑا سمجھایا، تو وہ جو ہے نا اب ضدی، میں نہ مانوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ان کے پاس حجت تمام ہو چکی، دلائل آ چکے، اس کے باوجود اگر اب یہ نہیں مانتے تو اب علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ان کو کہو تعالو، آ جاؤ۔ باب مفعلہ ہے، دونوں طرف سے فاعل ہوتے ہیں، تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں۔ کیسے؟ تم آ جاؤ، ندعو ابناءنا، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، وابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا، ہم اپنی بیویوں کو لاتے ہیں، ونساءکم، تم اپنی بیویوں کو لاؤ، وانفسنا، ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، وانفسکم، تم بھی اپنے آپ کو پیش کرو، آ جاؤ، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں۔ اس وقت جب دونوں فریق اکٹھے ہو جائیں گے تو اس وقت کیا کریں گے؟ دعا کریں گے، ثم نبتہل، رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، تو ہم اللہ کی لعنت کریں گے جھوٹوں کو اوپر، یعنی جھوٹوں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ تو مبالغہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنا، اور یہ آخری فیصلہ ہوتا ہے۔ اور حضرات محترم، مبالغہ کے لیے کسی کو چیلنج کرنا، کسی کو کہنا کہ میں بھی میدان میں آ جاتا ہوں، تم بھی میدان میں آ جاؤ، اور اللہ نے دیکھو کیسی سخت شرطیں لگائیں کہ اپنے بیٹوں کو لے آؤ، اپنی بیویوں کو لے آؤ، خود آؤ۔ اب جب یہ تینوں آ جائیں نا، تینوں قسم کے افراد، تو اگر یہ آ جائیں اور ان میں جھوٹے فریق کے اوپر لعنت پڑ جائے، چنانچہ جب آپ نے ان کو کہا نا، فرمایا کہ آ جاؤ، تو اب انہوں نے کہا کہ ہمیں اپنے بڑوں سے پوچھنے دو کہ آپ کے اس چیلنج کو قبول کریں یا نہ کریں۔ تو عیسائی جو گئے اپنے بڑوں کے پاس، تو انہوں نے کہا دیکھو سچی بات یہ ہے، ہم ہیں جھوٹے، تو اللہ تو ایک ہی ہے، اور تم ہو ضد پر۔ اگر تم نے وہ آپ کا مبالغے کا چیلنج قبول کر لیا اور آپ نے بد دعا کر دی، تو تم تو کجا، تم سب کے سب تباہ و برباد ہو جاؤ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ اگر یہ آ جاتے اور میں ان کے لیے بد دعا کر دیتا تو ان کے انسان تو انسان، ان کے حیوان بھی سارے کے سارے مر جاتے۔ اور اللہ نے کیسا وہاں ان کو شکنجہ لگایا کہ تم خود آؤ، تمہارے بیٹے آئیں
اور اس کے بعد تمہاری بیویاں آئیں، جب ان کے لیے ہلاکت کی دعا ہوگی، باپ بھی مر جائے گا، بیوی بھی مر جائے گی، بیٹے بھی مر جائیں گے، اب جھوٹوں کی کوئی نسل باقی رہے گی؟ نسل تو ماں باپ سے چلتی ہے نا، یا آگے بیٹوں سے چلتی ہے، بیٹیوں کی نسل وہ تو اس خاندان کی تو نہیں نہ ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جھوٹوں کا بی، پنجابی آدھے نا، بی مار دیتا جائے، تو مبالغے سے جھوٹوں کا بی مارنا ہے۔ اب مولانا چنیوٹی نے فرمایا رحمت اللہ علیہ نے کہ اب مناظرہ نہیں کریں گے، مجادلہ نہیں کریں گے، اب ہم کیا کریں گے؟ مبالغہ۔ اور اس کے لیے تاریخ طے کی، اور اس بات کو آج ہم آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک بزرگوں سے ملے، حضرت بھی جانتے ہیں، قاری گلزار احمد صاحب ہمارے جامع نور الانوار والے، ان سے مل کر آیا۔ جب میں نے ان کو دعوت دی نا تو وہ فرمانے لگے بھائی میں تو وہ سن 63 کے مبالغے کا عینی شاہد۔ مولانا چنیوٹی رحمت اللہ علیہ والے صاحب، وہ لمبی کہانی ہے، آخر وہ دن طے ہو گیا، 26 فروری 1963، اور وہ دن تھا، عید کا دن تھا، اور ابھی آج قاری گلزار صاحب نے بتایا وہ جمعہ کا دن تھا، عید کا دن تھا۔ حضرت چنیوٹی نے یہاں سے عید پڑھائی، کوئی ٹانگے شانگے نہیں ہوتے تھے، غربت، سائیکل بھی نہیں۔ حضرت قاری صاحب فرما رہے کہ ہم چنیوٹ سے پیدل چلے اور دریائے چناب کے 2 پلوں کے درمیان پہنچے، لیکن ان پہنچنے کے درمیان جو ایک مرحلہ آیا وہ یہ کہ مبالغہ سے تاریخ طے کر دی۔ تو 3 دن پہلے قادیانی جو ہے وہ گئے ڈی سی جنگ کے پاس، اس وقت ہمارا ضلع چنیوٹ جو ہے وہ جنگ ہوتا تھا۔ اب اللہ پاک نے مجھے توفیق عطا فرمائی، 2008-9 میں پہلے مرتبہ MP بنا، تو اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی تو ہم نے ضلع بنوا لیا، چنیوٹ کو الگ کروا لی، لیکن ہم 150 سال تک تقریباً جنگ کے ساتھ ہی منسلک تھے۔ تو وہ ڈی سی جنگ کو جا کر شکایت کی، یہ مولانا منظور احمد چنیوٹی خواہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، ہم مبالغہ کرنا نہیں چاہتے، یہ ہمیں کھینچتے ہیں۔ تو اس نے کہا چلو میں چنیوٹ آتا۔ وہ 24 فروری کو چنیوٹ آ گیا، 24 فروری 1963۔ کب؟ 24 فروری 1963۔ وہ چنیوٹ آ کر اس نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ تمہارا؟ والد صاحب نے فرمایا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں چیلنج کیا تھا کہ ہم سچے لوگ ہیں، تم مسلمان جھوٹے ہو، تو اگر سچے ہو تو آؤ کرو مقابلہ۔ اب میں مقابلے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں آؤ مبالغہ، مناظرہ نہیں کرنا، اب مبالغہ کرنا۔ اور حضرات محترم، مبالغہ کا چیلنج کون قبول کرتا ہے؟ وہ قبول کرتا ہے جس کو اپنے موقع پر سچا ہونا وہ روز روشن کی طرح یقینی ہو، وہی میدان مبالغہ میں آتا ہے، ورنہ کون ہمت کرے گا خود بھی جائے، اپنی بیوی کو بھی لے جائے، اپنے بیٹوں کو بھی لے جائے؟ کوئی ہمت کر سکتا ہے؟ اور جھوٹا کبھی میدان مبالغہ میں نہیں آئے گا۔ اب اس نے کہا، ڈی سی نے، چلو جی اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ ان کو چھوڑ دیں، چھٹی دے دیں۔ والد صاحب نے فرمایا اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو یہ لکھ کر دے دیں کہ ہم پہلے ہمارا پروگرام تھا، اب ہم نہیں کرتے۔ قادیانی نے کہا ہم لکھ کر نہیں دیں گے۔ والد صاحب نے فرمایا اگر لکھ کر نہیں دیتے تو میں وہاں جاؤں گا، کیونکہ یہ بڑے خناس ہیں، آج لکھ کر نہیں دیں گے، 2 سال بعد کہیں گے مولوی چنیوٹی بھاگ گیا، مولوی چنیوٹی بھاگ گیا، تو ہم ان کا مکو دانا خوب ٹھپیں گے ان کا۔ تو اب انہوں نے کہا ہم تو لکھ کر نہیں دیں گے۔ ڈی سی نے کہا کہ یہ نہیں لکھ کر دیتے، دفع کرو، ان کی جان چھوڑو۔ والد صاحب نے فرمایا میں نہیں چھوڑوں گا۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اب پھر ڈی سی کو غصہ آ گیا مولانا چنیوٹی پر، کہتا ہے خواہ مخواہ آپ رولر ڈالتے ہیں، وہاں شور شرابہ ہوگا، میں دفعہ 144 لگا دوں گا، آپ جا ہی نہیں سکیں گے۔ تو والد صاحب نے فرمایا ڈی سی صاحب آج تاریخ نوٹ کر لو، آج ہے 24 فروری، کل ہوگی 25 اور پرسوں ہوگی 26۔ اگر 26 فروری تک
میں زندہ رہا دفعہ 144 نہیں، جو دفعہ لگانی ہے لگانا، میں وہاں پہنچ چکا۔ اس نے لگا دی، اور قاری صاحب نے آج بتایا کہ وہ تو دفعہ والی لگ گئی۔ وہ جو لوہے کے پل آپ جاتے رہتے ہوں گے چنیوڑ کی طرف، یہ جو وہ کنکریٹ کا پل ہے نا اب جو موجودہ ہے، یہ بھی والد صاحب ایم پی اے تھے اس وقت 1992 میں، یہ اس وقت منظور کروایا تھا۔ اس سے پہلے وہی لوہے والے پل تھے۔ تو پولیس انہوں نے کھڑی کر دی دفعہ 144 لگا کر، تو بھائی نہ ادھر سے آئے گا کوئی، نہ ادھر سے آئے گا، انہوں نے تو آنا ہی کوئی نہیں تھا۔ لیکن مولانا چنیوٹی کہاں بیٹھنے والے تھے۔ اب وہ دفعہ 144 لگ گئی، پل پر جا نہیں سکتے، تو اب کیا کریں؟ تو وہ جو ساتھیوں نے کہا کیا کریں؟ مولانا چنیوٹی نے فرمایا دریا کے اندر گھس جاؤ، اس کو عبور کر کے وہاں پہنچنا ضرور ہے۔ اور وہ پہنچے، جیسے کیسے کشتیوں سے جس طریقے سے بھی پہنچے، الحمدللہ پہنچے۔ اور میرے لیے کیا سعادت ہے، میں اس وقت 1.5 سال کا تھا، تو جو قرآن پاک کا حکم تھا کہ اپنے بیٹوں کو بھی لے آؤ، والد صاحب نے وہ شرط پوری کی۔ میں ایک ہی بیٹا تھا اس وقت ان کا، بعد میں جو تھے چھوٹے بھائی پیدا ہوئے، میں ایک ہی تھا، مجھے بھی کندھوں پر اٹھا کر لے جایا گیا۔ اور جس بزرگ نے مجھے کندھے پر اٹھایا تھا، حاجی شیر محمد صاحب، وہ اب بھی زندہ سلامت ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے بھی وہاں لے جایا گیا، اور پھر جناب پھر والد صاحب نے للکارا اس کو، 26 فروری 1963 کو للکارا وہاں پر۔ مرزے قادیانی کو جھوٹا تھا، لعین تھا، نہ اس نے آنا تھا، نہ وہ آیا، نہ اس کو چیلا چانٹا آیا۔ اور والد صاحب نے رگڑا لگایا خوب، اور آخر بہرحال اثر تک وہ رگڑا لگاتے رہے، کسی قادیانی کو جرأت نہ ہوئی۔ اور اس دن مولانا عبد الوارث صاحب وہ بھی فوت ہو گئے، تو انہوں نے والد صاحب کو فاتح ربوہ کا لقب دیا۔ یہ فاتح ربوہ کا لقب یہ 1963 کو ملا تھا، ٹھیک ہے حضرات محترم۔ اب وہ کب ہوئی تھی؟ 26 فروری 1963۔ وہ اب آج کیا تاریخ ہے بھلا؟ ابھی تو اب تو 19 نہیں ہے، اب تو 20 ہو گئی، 20 ہو گئی۔ اچھا تو اب کتنے دن رہ گئے بیچ میں؟ 5 دن رہ گئے، ٹھیک ہے۔ اچھا تو ابھی کون سا سال ہے؟ 2022۔ وہ تھا 1963۔ کتنے سال ہو گئے اس مدت کو؟ ٹوٹل مدت کتنی ہو گئی؟ 60 سال۔ کتنے؟ 60 سال۔ حضرات محترم، 60 سال سے ہم اس مشن کو زندہ لیے پھرتے ہیں، وہ چلا رہے ہیں۔ ہر سال قادیانی کو والد صاحب للکارتے تھے، مرزا بشیر الدین کو للکارتے رہے، نہ آیا۔ 1965 میں مر گیا۔ پھر اس کا بیٹا تھا ناصر احمد، اس کو للکارتے رہے، نہ آیا۔ 1982 میں وہ مر گیا۔ پھر اس کا چھوٹا بھائی تھا طاہر احمد، وہ خلیفہ بنا، اس کو کھینچتے رہے، بلاتے رہے۔ 2003 بلکہ وہ تو اس نے کیا آنا تھا، وہ پاکستان چھوڑ کے لندن بھاگ گیا۔ والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب تک صدر ضیاء الحق کا وہ امتناع قادیانیت آرڈیننس باقی ہے، اب مرزا طاہر زندہ تو کجا مر کر بھی یہاں نہیں آئے گا۔ اور وہ نہیں آیا، وہ مرا وہیں پر لندن میں، اور وہیں دفن ہوا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ اب اس کے بعد ان کا بھتیجا ہے مرزا مسرور، اس کو ہم جو ہے 2004 سے للکار رہے ہیں، کھینچ رہے ہیں، بلا رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، وہ 26 فروری آ رہی ہے، ہفتے والے دن۔ کب آ رہی ہے؟ ہفتے والے دن انشاءاللہ تعالی۔ آج کیا ہے؟ آج ہفتہ تھا، ابھی اتوار شروع ہو گئی، تو اگلے ہفتے کو آ رہی ہے یہ 60ویں سالانہ فتح مبالہ کانفرنس ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں زندگی دے، ہم وہاں ہوں گے، اور خود میں نہیں ہوں گا، ہمارے چچا جی وہاں ہوں گے۔ اب ہم ان کی اولاد، دوسری نسل، پھر میرا بیٹا مولوی ضیاء الحق وہ ہوگا،
تیسری نسل، پھر ضیاء الحق کے بیٹے وہ ہوں گے، میری بیٹی، اس کی بیٹی ہے آگے، یہ 4 نسلیں ہم وہاں پر ہوں گے، اور انشاءاللہ قادیانیوں کو للکاریں گے کہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر علی وجہ البصیرت ہم اعلان کرتے ہیں کہ آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے اور آخری رسول ہیں۔ مرزا قادیانی ہو، کوئی ہو جو آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، وہ دجال اور کذاب تو ہو سکتا ہے لیکن وہ اللہ کا نبی نہیں ہو سکتا۔ ہم 4 نسلیں یہاں موجود ہیں اور ہم دعا کرنے کے لیے تیار ہیں کہ قادیانی اگر آ جائیں تو ہم دعا کریں گے کہ اے اللہ جو جھوٹ ہے اس کو دور نہیں، آج ہی تباہ و برباد کر دے۔ تو یہ چیلنج کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ان کو دعوت ایمان بھی دینی چاہیے اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اچھا تو اب جو ہے نا دعوت ایمان اور دعوت مبالغہ تو انشاءاللہ میں دوں گا، تو میرا گواہ کون بنے گا؟ اب بتاؤ، یہ سوال ہے۔ ہاں جی آمین، بالکل ٹھیک جی جی جی۔ اگر آپ نے آپ کو سچا سمجھتے تو آئیں گے نا میدان میں۔ ہاں تو اب سوال یہ ہے کہ بھائی ہم تو یہ بیان کریں گے، ہم چیلنج کریں گے، للکاریں گے، مگر اس کا کوئی گواہ بھی بنے گا کہ نہیں؟ گواہ کون بنے گا ہمارا، یہ بتاؤ نا آپ ہیں؟ ہاں یہ کوئی نہیں جائیں گے ہیں؟ میں ماشاءاللہ میرا آپ سے مطالبہ یہ ہے، دیکھو انشاءاللہ ہم یہ ختم نبوت کا علم بلند کرنے کے لیے، میں تو علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ ہم حق پر ہیں اور ہماری نجات بھی اسی میں ہے۔ قیامت کے دن اگر ہم سے پوچھا گیا کیا عمل لے کر آئے ہو، تو قیامت کے دن بھی انشاءاللہ ہم یہی عمل پیش کریں گے۔ میری درخواست آپ سے یہ ہے کہ آپ ہمارے گواہ بن جائیں۔ گواہ بنیں گے؟ جو گواہ بننے کے لیے تیار ہیں ہاتھ کھڑے کریں۔ ہیں؟ ارادہ کر دیں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ چلو سہیوال ہے، سرگودہ ہے، یہ ہمارے بزرگ جنگ سے آئے ہیں، تو بھائی وہ 26 فروری کی جو کانفرنس ہے نا وہاں آپ تشریف لے آئیں۔ ٹھیک ہے کہ نہیں بات؟ تشریف لائیں گے، اسی کا یہ آپ کو دعوت نامہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ادارے ہیں ہم نے یہیں سے سیکھا ہے، یہاں سے پڑھا ہے۔ ہاں وہ بات آپ کو بتانی ہے کہ وہ فتویٰ جس پر تو لگا ہے سال، لیکن اب وہ 12 مہینے کہہ لو تو 12 مہینوں کے بجائے یعنی کہ 12 منٹ یا 12 منٹ کے بھی 6 منٹوں میں وہ کارکردگی آپ کو بتاتا ہوں۔ الحمدللہ حضرات محترم، میں نے پہلے کہا کہ یہ مدارس جو ہوتے ہیں نا یہ ایسے کر کے چاروں طرف نگاہ رکھتے ہیں۔ اب ہمیں پرابلم کیا پیش آئی؟ یہ قادیانی نوکری کا لالچ دیتے ہیں، چھوکری کا لالچ دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، یہ برحق بات ہے۔ ایک مسئلہ کیا بنا؟ مسئلہ یہ بنا کہ ایک بندہ تھا کراچی کا، شاہد مجید اس کا نام ہے، وہ کسی بڑا جو گروپ آف انڈسٹری ہوتا ہے نا اس میں وہ کام کرتا تھا۔ کراچی والے ہیڈ کوارٹر نے ان کی ڈیوٹی لگا دی اکاڑے کہ تم جاؤ وہاں پر جو ہے وہ اپنا کام کرو۔ یہاں آ گئے، اب وہ کراچی کا بندہ چناب نگر کا واقف نہیں ہے، قادیانیے سے زیادہ واقف نہیں ہے، اس لیے مسئلہ بتانا پڑتا ہے علماء کرام سے۔ پھر کہوں گا اب آپ کراچی چلے جاتے ہیں، مثلا کراچی کے آپ کی ڈیوٹی وہاں لگ جاتی ہے، تو وہاں اگر یہ مسئلہ نہیں بتائیں گے، اگر ہم مسئلہ نہیں بتائیں گے نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ بندہ شاہد مجید آ گیا کراچی سے اکاڑا، یہاں آیا تو اس کی بیوی فوت ہو۔ اب ظاہر بات ہے کہ
بیوی کے بغیر تو کھانا خراب ہی ہوتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ شادی کرنی چاہیے۔ یہاں دیکھو وہ قادیانی کوئی خبیث جو اس کے ساتھ فیکٹری میں کام کرتا تھا، اس نے کہا انکل آؤ، کیوں پریشان ہے، میں آپ کی شادی کروا دیتا ہوں پڑھی لکھی لڑکی سے۔ اور وہ اکاڑے سے لے آئے اس کو ربوہ چناب نگر، اور کسی اپنی کو بہن ہوگی کوئی ہوگی اس قادیانی لڑکی کے ساتھ شادی کروا دی۔ اب دیکھو بظاہر ان کی داڑیاں بھی ہیں، پگڑیاں بھی ہیں، نام بھی ایسے ہیں، سارا کچھ، تو وہ جناب یہاں شادی ہو گئی۔ اب وہ پہلے تو اس نے اپنے پر پرزے نکالے نہیں۔ اب وہ بیچارہ وہ سمجھا، وہ تو سادہ مسلمان تھا، اس کو تو ان کی کوئی شرارتیں کو رابطے وغیرہ معلوم ہوئے، تو اس نے سمجھا یہ تو قادیانی ہے اور یہ تو نبی بنایا ہوا ہے جھوٹا یہ وہ۔ اس نے اس کا بیوی کو کہا بی بی یہ تم غلط راستے پر ہو، اس کو چھوڑ دو۔ تو وہ کہنے لگی میں صحیح ہوں۔ وہ اس میں چپکلش میں 2-3 بچے ہو گئے۔ اب آخر کیا اس نے تنگ آ کر اس کو طلاق دے دی، طلاق ہو گئی۔ تو اب اس وقت انہوں نے کیا کیا، قادیانیوں نے کہا کہ جو ہے نا وہ اس کی وہ جو عورت تھی اس نے کہا کہ یہ بچے تم ہی لے جاؤ، خامد سے کہا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک، وہ لے گیا۔ اب وہ ایک بچی ان میں سے جو سمجھ بوجھ والی ہو گئی 9-10 سال کی، اس وقت وہ قادیانی سابقہ ماں کہتی ہے کہ میں بچی کے لیے بڑی اداس ہوں، وہ بچی مجھے ملانے کے لیے دے دی۔ جب اس نے دے دی تو اب وہ واپس کوئی نہیں بھیجتی، واپس نہیں بھیج رہی۔ بچے نے کہا میری بچی دو، اس نے کہا نہیں یہ میری ہے، میری ہے۔ اس نے عدالت میں مقدمہ کر دیا۔ جناب عدالت صاحبہ نے فتویٰ کیا دیا، جو عام ہمارا قانون ہے کہ بھائی 10 سال یا اتنی عمر تک نا وہ ماں کفالت کرے۔ اب یہاں پر ہماری فقہ اور یہ جو انگریز کا لایا ہوا قانون ہے اس کے درمیان فرق ہے۔ ہمارے ہاں فقہ اسلامی میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا میاں بیوی میں فرقت جدائی ہو جاتی اس بنیاد پر کہ ان میں سے ایک دین تبدیل کر لیتا ہے، تو پھر اولاد چاہے لڑکی ہو لڑکا ہو وہ تابع ہوگا اس کے جو دین کے لحاظ سے اچھا ہے، چاہے ماں ہے چاہے باپ ہے۔ تو اس قانون کے مطابق اب بیٹی باپ کو ملنی چاہیے، لیکن عدالت صاحبہ نے کیا حکم دیا کہ ماں رکھے۔ اب کیا ہو گیا، بیٹی ربوہ چناب نگر میں ماں کے پاس ہے، اور عدالت نے کہا باپ کو خرچہ تم دو۔ خرچہ وہ بیچارہ شاہد مجید وہ دے رہا ہے، مسلمان باپ، اور تربیت اس بچی کی ہو رہی ہے بطور قادیانی کے۔ اب یہ کام ٹھیک ہو رہا ہے کہ غلط؟ وہ ایمانداری کی بات ہے، وہ بندہ رو پڑتا ہے، کڑتا ہے، یار یہ کیا عدالتیں ہیں، یار یہ مسلمان کافر کو بھی کوئی نہیں دیکھتے۔ اب وہ تو انہوں نے اپنے انگریز کے بتائے ہوئے اصول پر چلنا ہے۔ اس وقت ہماری سوچ ہوئی کہ عدالت کی رہنمائی کے لیے ہم کوئی ادھر سے فتویٰ حاصل کریں، علماء کرام مفتیان اعظام سے۔ تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مفتی عبدالقدوس ترمذی دامت برکاتہم العالیہ، ہم نے ان سے رابطہ کیا، میرا بیٹا بھی حضرت کا شاگرد ہے مولوی محمد ضیاء الحق، تو مسلسل رابطہ رہا۔ ہم نے کہا حضرت یہ پریشانی ہے، آپ ہمیں ایسے دلائل تلاش کر کے دیں کہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ماں مسلمان ہو یا باپ مسلمان ہو، اولاد ادھر ہی جائے۔ تو حضرت نے اپنے یعنی کہ نائب مفتیان کے ذمہ لگایا، 1 سال اس پر محنت کی، اس آپ کے دارالعلوم نے وہ محنت کی، اور آخر 16-17 صفحے پر بڑا بھرپور جو ہم نے مطالبہ کیا تھا اس سے بھی آگے اور شکیں ڈال کر وہ جامع معنی قسم کا ہمیں وہ فتویٰ دیا۔ ہم نے کہا کہ اب یہ تو پھر دارالعلوم کا ہی فتویٰ ہے، عدالتیں تو ایسے مانتی نہیں۔ وہ ہم پھر فتویٰ لے گئے جو ہے ہماری اسلامی نظریاتی کونسل، وہ چونکہ وہاں علماء بھی بڑے سارے بیٹھے ہوئے، تو وہ ہماری حکومت کا منظور شدہ ادارہ ہے کہ اگر وہاں سے ٹھپا لگ جائے گا تو اب پھر وہ عدالت میں جانے کے قابل ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں اس آپ کے فتوے کو وہاں لے گیا، وہاں کے چیئرمین صاحب، سیکرٹری جنرل، جو ان کے ڈائریکٹر جنرل تھے، ان سے ملا، انہوں نے بڑی ہماری ہمدردی کی، اور انہوں نے کہا ہم انشاءاللہ اس کو
قانونی شکل دیں گے تاکہ عدالتوں میں آپ کے کام آ سکے۔ یہ جو بنیاد باندھی ہے آپ کے دارالعلوم حقانیہ نے باندھی، تو یہ اب انشاءاللہ جب یہ فتویٰ چلے گا، شائع ہوگا، تو میں نے شروع میں کہا ہزاروں نہیں لاکھوں انسانوں کے ایمان جو ہیں بچ جائیں گے۔ تو اس کے بانیان، اس کے منتظمین، ان کی بخشش کے لیے یہ ایک فتویٰ ہی کافی ہے۔ الحمدللہ ہم نے یہ اس معاملے کو آگے چلایا، صوبائی اسمبلی پنجاب میں لے گئے، الحمدللہ یہ مسئلہ وہاں اٹھایا، اور آخر وہاں ایک قرارداد پیش ہو گئی، اس کا میں بھی محرک بن گیا، دو ہماری وہ قاف لیگ کی خاتون بہنیں ہیں وہ بھی بن گئی ہمارے ساتھ محرک۔ وہ کیا ہم نے قرارداد پیش کی؟ قرارداد یہ پیش کی انہی حرام زادوں کا وہ ناقطہ بند کرنے کے لیے اور یہ دھوکہ دہی کو روکنے کے لیے۔ ہم نے کہا کہ جس طریقے سے شناختی کارڈ کے فارم میں ختم نبوت کا حلف نامہ ہے اور پاسپورٹ میں ختم نبوت کا حلف نامہ ہے، ایسے ہی ختم نبوت کا حلف نامہ وہ نکاح فارم کے اندر بھی ڈالا جائے، تاکہ جب یہ رشتہ ناتا طے کرنے لگے اس وقت بھی کھنگال لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے یا قادیانی ہے۔ انشاءاللہ اب وہ قرارداد پاس ہو گئی اور سارے پورے ملک کے چیف سیکرٹریوں کو ادھر ادھر سب کو یہ پیغام چلا گیا ہے کہ اس مسئلے کو عام کرو، اور اب جو نئے نکاح فارم چھپیں گے انشاءاللہ اس میں وہ ختم نبوت کا حلف نامہ بھی شامل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو ہم نے یہ بہت بڑا کام ہوا ہے، بہت بڑا کام ہوا ہے، ان کی دھوکہ دہی بند ہوئی ہے۔ ہم نے ارادہ کیا ہے کہ وہ جو ممبران اسمبلی ان میں ایک کے پی کے بھی ہیں ایم پی اے، انہوں نے وہاں پر ان کو پتہ چلا کہ ہم نے قرارداد منظور کروائی ہے، مجھ سے رابطہ کیا، میں نے اپنے والی قرارداد ان کو بھیجی، انہوں نے وہاں جمع کرائی، دوسرے تیسرے دن وہ اس کی بھی باری آ گئی۔ اب کون ہے جو ختم نبوت کے حلف نامے کی مخالفت کرے؟ الحمدللہ کے پی کے کی اسمبلی نے بھی اس کو بالاتفاق پاس کر لیا ہے۔ آپ کو بڑی زبردست مبارک ہو۔ تو یہ جو ممبران اسمبلی جنہوں نے وہ قراردادیں پیش کی ہیں اور وہ منظور ہوئی، ہم ان کے لیے سونے اور چاندی کے وہ نشان صدیق اکبر وہ بنا رہے ہیں، انشاءاللہ اس 26 فروری کو وہ بھی ان کو دیں گے۔ تو اب ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ ان کو ایمانداری کی بات ہے، بڑی دھمکیاں لگی ہیں ان کو، بڑی دھمکیاں باہر سے، اور قادیانیوں نے پتہ نہیں کیا کچھ کہا ہے، تو ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو میں جب ان کو شیلڈیں پکڑاؤں گا تو آپ جیسے لوگ حوصلہ افزائی کے لیے بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ اب ڈبل دعوت ہو گئی، وہ آپ نے ہمارا گواہ بھی بننا ہے، اور وہ جو شیلڈیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ ان کے بھی حوصلہ افزائی کے لیے بھی تشریف لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو ایک بہت بڑا کام حضرت کے زیر سرپرستی ہوا ہے، یقیناً میرا دل تو بڑا خوش ہے۔ میں حضرت کو دعائیں دے رہا ہوں، آپ بھی دعائیں دیں گے حضرت کی صحت کے لیے، درازی عمر کے لیے، اور یہ ادارہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اس قسم کی محفلوں میں ہمیں بار بار اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا گیا ہے، اے اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے ہمارے سارے اس عمل کو قبول و منظور فرما۔ ہماری نیت میں اگر کوئی گڑبڑ کجی ہے اس کو بھی دور فرما دے، اور اپنے رضا کے لیے اس کو قبول و منظور فرما دے، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اور بے راہ رو جو ہے ان کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس ادارے سے جتنے بچوں نے، بچیوں نے
قرآن پاک پڑھا، حفظ پڑھا، نادرے پڑھا، اور علماء کرام دوسرے حضرات نے جو کوئی فیض حاصل کیا ہے، اے اللہ اس سب کو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ جو لوگ اس ادارے کے ساتھ جانی مالی تعاون کرتے ہیں، دعاؤں کے ساتھ جو منصوبے آپ کے سامنے رکھے گئے، اے اللہ جو فکر لے کر جائیں گے سب کو اپنی شایان شان بدل و اجر نصیب فرما۔ ہم اسی کانفرنس کی دعوت دینے کے لیے مانسیرے گئے تو وہاں ہمیں ملے، کون ملے؟ حضرت مولانا ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی نواسی کے خامد، تو حضرت کے داماد ہی ہوئے قاضی وسیع الرحمان صاحب، ان کو بھی دعوت دی، وہ بھی تشریف لائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کا نواسا ہے آگے، وہ بیچارہ 4-5 سال کا ہے، یہ گھٹنے میں پیپ بن گئی ہے، آغا خان ہسپتال کراچی سے آپریشن بھی کرایا ہے، 6-7 لاکھ روپے بھی لگ گیا، لیکن وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، بڑے پریشان ہیں۔ وہ بھی ختم نبوت کے مجاہد ہیں، اے اللہ ان کے نواسے کو بھی، اور جتنے اور بندے بیمار ہیں، مردوں عورتوں میں سے چھوٹے بڑے، ہم یہاں جتنے شرکاء ہیں، اللہ جو جس بیماری میں مبتلا ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما۔ ہماری جماعت جو انٹرنیشنل ختم نبوت موومنٹ ہے، اس کے ورلڈ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب، ہم نے ان کا نام بھی لکھا اشتہار میں، انہوں نے بھی تشریف لانی تھی، تو آج ان کو سخت قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپریشن ہو رہا تھا، اس کے درمیان پھر ایک اور اٹیک ہو گیا۔ اللہ پاک ان کو لمبی زندگی صحت والی عطا فرما۔ اے اللہ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے اوپر تا دیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے اس حاضری کو قبول و منظور فرما۔ ملک کے اندر جو گرانی ہے، مہنگائی ہے، اس کو ختم فرما، ارزانی والا معاملہ فرما، اور اے اللہ فراوانی والا معاملہ فرما، اپنی نعمتوں کی برسات فرما۔ اور یہ پریشان برے دن ہیں، اے اللہ ان سے بھی ہمیں نجات نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل